ہماری مسجد پہ گاؤں میں حملہ ہوا اور 3 آدمی شہید ہوئے، میرے والد صاحب ان میں تھے. حالانکہ وہ ہمیشہ محبت کو فروغ دینے والے، اتحاد و وحدت کے حوالے سے ان کا کام تھا شیعہ سنی میں. لیکن ظاہر جب دہشت گرد آتا ہے اس کی کلاشنکوف چلتی ہے. جو بیان کرتے ہیں ان کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ پازیٹیو انداز میں، مثبت انداز میں، ٹھیک ہے کوئی واقعہ ہوا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں نام لے کر خامخواہ ٹارگٹ کرنا اور توہین آمیز جملے اور شدت پسندی وہ نہیں ہونی چاہیے کسی کو بھی. میں کسی ایک مکتب کی وکالت نہیں کر رہا، کیونکہ ہمارے سامنے 1001 مثال ہے. لوگوں نے اپنی زمینوں کے جھگڑے ایف آئی آروں سے نمٹائے، لوگوں نے اپنی دشمنیاں نکالی، لوگوں نے بھتے وصول کیے، لوگوں کو سستے گھر چاہیے تھے تو اس طرح کے پرچے کیے گئے. ہم نے کہا ہے کہ جس وقت کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے پہلے علماء کو اجازت دیں، مختلف مسالے کے علماء کو، کہ وہ بیٹھ کر اس مسئلے کو اچھے انداز میں حل کریں. اگر وہ حل نہ کر سکے، دیکھیں انسان معصوم تو نہیں ہے، کسی انسان سے کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے، اور لوگوں میں شعور دیں. یہ سب مسالے کے علماء کا، شخصیات کا متفقہ بیانیہ ہے، اس کو لے کر آگے بڑھیں. اور احترام ہوتا ہی وہ ہے دل سے ہو. ڈنڈے کے ساتھ جو احترام ہوتا ہے میرے خیال میں وہ اس کو کوئی بھی قبول نہیں کرتا. یزید کا دفاع کرو چونکہ یہ صحابہ کے احترام کا دروازہ ہے، یہ نہیں. میں نے کئی علماء کو کہا ہے، اہل سنت کے بزرگ علماء کو، کہ آپ اپنا معیار بنائیں. یہ جملہ بذات خود توہین صحابہ نہیں ہے کہ یزید کے کردار کو، جو شرابی فاسق و فاجر ہے، اس کو کہو کہ یہ نعوذ باللہ. چلیں اس موضوع کو چھوڑتے ہیں، آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا الوی. ناظرین، پاکستان کے بہت سارے مسائل میں کچھ عقائد کے مسائل ہیں، کچھ سیاست کے مسائل ہیں، اور کچھ عقائد کے اور سیاست کے اور امت مسلمہ کے باہمی مسائل ہیں. ان کو حل کرنے کے لیے بہت ساری شخصیات اپنا کام جاری رکھتی ہیں. جہاں کچھ لوگ محبتوں کو فروغ دینے کے لیے اور اتحاد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہیں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ مغربی طاقتوں کے زیر اثر اور کچھ پاکستان دشمن طاقتوں کے زیر اثر لوگ نفرتیں پھیلانے میں بھی کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے، ان کا تعارف محبت پھیلانے والی ایک شخصیت کے طور پر ہے. ان کا تاثر، ان کا جسچر، ان کا لباس ایک شیعہ عالم کا ہے، اور یہ یقیناً ایک شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے اور شیعہ یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل ہوئے. لیکن انہوں نے شیعہ سے نکل کے، اپنے مسلک سے نکل کے باہر اتحاد کے لیے جو کام کیا وہ بھی ان سے پوچھیں گے. ان کے اپنے مسلک کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے اس کے لیے کیا کردار ادا کیا وہ بھی ان سے پوچھیں گے. میرے ساتھ تشریف فرما ہے ملی یکجہتی کونسل کے مرکزی نائب صدر، شیعہ علماء کونسل کے سابق سیکرٹری جنرل، اور موجودہ کیونکہ نائب صدر ہیں، ابھی حال ہی میں یہ منتخب بھی ہوئے، علامہ عارف واحدی صاحب. سر آپ کا بہت شکریہ، موسٹ ویلکم ان پروگرام. اور آپ کا یہ شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ لمبے دورے پہ گئے ہوئے تھے اور وہاں سے واپس آتے ہی آپ ہمیں اپنے وقت دی، آپ کا شکریہ. یہاں آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، بہت ساری قانون سازی ہو رہی ہے توہین کے نام پہ، مختلف توہینوں کے نام پہ، سرکاری بھی، سیاسی بھی، مذہبی بھی، اور مطلب کچھ ایسی ہے کوئی لوگوں کی کہ جناب اس کی بھی توہین، اس کی بھی توہین، اس کی بھی توہین. تو کیا توہین جو ہے وہ روکنے کے لیے قانون ضروری ہے یا دل میں محبت ڈالنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب الوی صاحب، بہت خوبصورت آپ کا موضوع، اور یہ ملک کی ضرورت بھی ہے ان چیزوں پر گفتگو کرنے کے حوالے سے. میں عرض کروں کہ توہین جو ہے، پہلے تو یہ ہے کہ توہین ہوتی کیا ہے. ایک یہ ہے کہ نظریاتی اختلاف حق ہے، امت کے مختلف دھڑوں کے درمیان اور پاکستان کے عوام کے درمیان مختلف طبقات ہیں، ہر کسی کا حق ہے اختلاف رائے رکھنا، اور مثبت تنقید، منفی تنقید نہ ہو. جو قرآن سورہ حجرات میں کہتا ہے کسی کو گالی گلوچ نہ کرو، کسی کو برا بھلا نہ کہو، اور مثبت تنقید کا ہر کسی کو حق ہے. اپنا نظریہ بیان کرنا، اگر میں اپنا نظریہ بیان کروں اور کوئی کہے کہ میری توہین ہو گئی، میرے خیال میں یہ توہین نہیں ہے. ہر کسی کو حق حاصل ہے اظہار رائے کا، اپنے عقیدے کے اظہار کرنے کا ہر کسی کو حق حاصل ہے، اب وہ کر سکتا ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں. ہاں توہین یہ ہے کہ کسی کو گالی گلوچ کریں، کسی کے خلاف باقاعدہ مہم چلائیں، اور وہ منفی تاثرات اور نیگیٹو ذہن اس طرح. تو میں سمجھتا ہوں کہ توہین اور احترام، ان دو چیزوں کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے. اب میں لاکھ قانون سازی کروں، میں کوڑے ماروں، میں جناب پھانسی بھی لٹکا دوں، میں زندان میں کسی کو ڈال دوں، وہ توہین نہیں رک سکتی جب تک میرے دل میں احترام نہیں ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کے جو مسالک ہیں، ان میں سب سے بیسٹ طریقہ یہی ہے.
ہم نے پاکستان میں پیغام پاکستان بیانیہ بنایا سب علماء نے، اب تک شاید 15,000 کے لگ بھگ تمام مسالے کے جید علماء اس پہ دستخط کر چکے ہیں، بنایا، اور وہ قانون کی طرف نہیں دے گئے۔ بعض لوگوں کو خواہش تھی، ہم نے اصرار کیا کہ قانون جب بن جائے گا وہ پھر جناب فورسز کے ہاتھوں میں اور وہ عدلیہ کے، بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو معاشرے میں عملی طور پر اس کو اجاگر کریں اور لوگوں میں شعور دیں۔ یہ سب مسالے کے علماء کا، شخصیات کا متفقہ بیانیہ ہے، اس کو لے کر آگے بڑھیں، اور احترام ہوتا ہی وہ ہے دل سے ہو، ڈنڈے کے ساتھ جو احترام ہوتا ہے میرے خیال میں وہ اس کو کوئی بھی قبول نہیں کرتا، اس میں حساسیتیں بڑھ جاتی ہیں، اس میں تعصبات بڑھ جاتے ہیں، الٹا اس میں انتشار، افتراق، شدت پسندی اور وہ چیزیں آتی ہیں۔ میرے خیال میں سب سے بیسٹ یہ ہے کہ ضابطۂ اخلاق کے طور پر، اور اس ملک میں ضابطۂ اخلاق بہت سے بنے ہیں۔ پہلا ضابطۂ اخلاق ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور علامہ ساجد نقوی صاحب کے درمیان 1988 میں وہ اعلان ہوا تھا، اور وہ سب سے اچھا اور بیسٹ اور بنیادی ضابطۂ اخلاق تھا، اس کو لے کر آج تک ہم چل رہے ہیں اور اسی پہ چل رہے ہیں۔ بعد میں ملی یکجہتی کونسل کا آیا، اس میں بھی بڑا اچھا۔ تو سب سے بیسٹ یہ ہے کہ دل میں احترام ہو۔ قانون سازی کی طرف جائیں گے تو مختلف اختلافات، مختلف حکومتوں کی پالیسیاں، سیاسی جماعتوں کی پالیسیاں اس میں آ جائیں گی، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم معاشرے کو پازیٹیو انداز میں، اس انداز میں آگے نہیں لے جا سکیں گے۔ علامہ صاحب، ہم دیکھتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں ایسی ایف آئی آرز میری نظر میں گزری ہیں، نظر سے کہ جناب میں فلاں گلی سے گزر رہا تھا، مجھے فلاں مسجد سے میرے کانوں پہ آواز پڑی تو فلاں بندہ یہ کہہ رہا تھا، اور میں فلاں امام بارگاہ کے پاس سے گزر رہا تھا، میں فلاں چرچ کے پاس سے گزر رہا۔ تو یہ اچھا جو گزر رہا ہے اس کی کیا اوقات اور کیا حیثیت ہے سنتے ہوئے، پھر وہ لکھ کے درخواست لے کے جاتا ہے، تھانے کے اس محرر کی کیا علمی اوقات ہے اور کیا حیثیت ہے، میرا موبائل چوری ہو جائے، میری گاڑی چوری ہو جائے، پریکٹیکلی میری گاڑی چوری ہوئی اور میرا ایک قد کاٹ ہے، جیسچر ہے، مجھے پتا ہے مجھے کیا پاپڑ پھیلنے پڑے تھے ایف آئی آر کرانے کے لیے، تو یہ ایف آئی آر 1 سیکنڈ میں ہو جاتی ہے مذہب کے نام پہ۔ آپ لوگوں نے اس کا بند باندھنے کے لیے بھی کوئی کردار ادا کیا ملی یکجہتی کونسل نے، کہ کوئی لکھنے والے کی ویسے کسی کی ایف آئی آر نہیں کاٹتا، یہ 1 سیکنڈ میں کاٹ دیتے ہیں؟ میرے خیال میں پاکستان میں ایک مائنڈ سیٹ ہے جو صرف شدت پسندی، تکفیر، تعصبات اور نفرتوں کو اور قدورتوں کو ہوا دیتا ہے، اور یہ انہی کا کام ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی بات نہ بھی ہوئی ہو، لیکن 2 گواہ بنا کر، جیسے اب پاکستان میں ایف آئی آرز کاٹی جاتی ہیں، وہ جا کر وہاں جناب تھانے پہ پولیس کا کیا معیار ہے آپ کو پتہ ہے، میں رشوت ستانی اور وہ ساری صورتحال عام ہے۔ میرے پاس کئی ایسے کیسز ہیں کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن 2 آدمی گواہ بنا کے جا کے کہہ دیا گیا کہ ہمارے سامنے یہ باتیں ہوئی ہیں، اور وہاں کچھ پیسہ دے کر جناب ایف آئی آر کٹا دی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کو سامنے رکھ کر ملی یکجہتی کونسل نے بہت خوبصورت اعلامیے کئی دفعہ دیے ہیں کہ ایسی ایف آئی آر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو جرم، اور پھر ہم نے تو یہ کردار ادا کیا ہے ملی یکجہتی کونسل کے، کچھ کمیشن بنے ہوئے ہیں کام کے لیے، ان میں ایک کمیشن ہے مصالحتی کمیشن۔ ہم نے کئی دفعہ حکمرانوں کہا ہے، وزیر داخلہ کہا ہے، وزیر اعظم کے سامنے بات کی ہے، وزرائے اعلیٰ کے سامنے، بلکہ آرمی چیف کے سامنے اور ان اداروں کے سربراہوں کے سامنے ہم نے کہا ہے کہ جس وقت کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے پہلے علماء کو اجازت دیں، مختلف مسالے کے علماء کو، کہ وہ بیٹھ کر اس مسئلے کو اچھے انداز میں حل کریں۔ اگر وہ حل نہ کر سکے، دیکھیں انسان معصوم تو نہیں ہے، کسی انسان سے کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جب ایف آئی آر نہیں ہوگی اور علماء کو بلا کر اس مسئلے کو پہلے حل کرنے کی کوشش کی جائے، اگر نہ ہو اور پھر جرم ثابت ہو تو پھر کی جائے۔ ملی یکجہتی کونسل مصالحتی کمیشن کے حوالے سے یہ بیسٹ کام کر رہی ہے الحمدللہ۔ اچھا، یہ آپ کا جو اعلامیہ ہے نا، وہ اعلامیہ علامہ صاحب بسات احترام وہ کسی شہری کے کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ اس اعلامیے کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے پریس ریلیز چھپنے کے، کیونکہ جن لوگوں پر ایف آئی آر ہو جاتی ہے، جتنے وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، جتنے وہ تنگ اختیار ان کو کرنا پڑتا ہے، سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جس طرح ان کے شناختی کارڈ بلاک کر دیے جاتے ہیں، شیڈول 4 میں ڈال دو، فلاں میں کر دو، تو یہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کا کوئی حل آپ کے اعلامیے سے نہیں ہوتا۔ ملی یکجہتی کونسل کو یا شیعہ علماء کونسل کو، میں بلکہ آپ کے بڑے براڈ اسپیکٹرم کی بات کرتا ہوں، آپ کے شیعہ علماء کونسل کے کردار کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، ملی یکجہتی کونسل کو کیا یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے بھرپور طریقے سے قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، کہ جناب ایسی کوئی ایف آئی آر درج ہی نہیں ہو سکتی، ایک بورڈ بنا دیں،
ضلعی لیول کا بورڈ بناتے ہیں, ہر ضلع میں بورڈ بناتے ہیں, 2-3 علماء آپ کے مختلف مکاتب فکر کے سارے ہوں, کوئی ایسا معاملہ ہے تو ان کے پاس جائے, جب تک وہ ریکمینڈ نہیں کریں گے FIR نہیں ہوگی, چاہے وہ کسی کرسچین کے خلاف ہو رہی ہے, چاہے کسی بریلوی کو مشرک کہا جا رہا ہے, چاہے کسی شیعہ کو کافر یا توہین والا کہا جا رہا ہے, چاہے کسی دیوبندی کو وہ کہا جا رہا ہے, کسی اہل حدیث کو کہا جا رہا ہے, کسی کو بھی. میں کسی ایک مکتب کی وکالت نہیں کر رہا, کیونکہ ہمارے سامنے 1001 مثال ہے. لوگوں نے اپنی زمینوں کے جھگڑے FIRوں سے نمٹائے, لوگوں نے اپنی دشمنیاں نکالی, لوگوں نے بھتے وصول کیے, لوگوں کو سستے گھر چاہیے تھے تو اس طرح کے پرچے کیے گئے. تو یہ اس کی طرف آپ لوگ کیوں نہیں جاتے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پاکستان میں بڑے بڑے فورمز پہ موجود ہوں. ملی یکجہتی کونسل کے علاوہ میں اپنے علاقے ڈویژن کی پیس کمیٹی میں موجود ہوں, اپنے صوبے کی پیس کمیٹی میں موجود ہوں. پاکستان میں وزارت مذہبی امور سردار یوسف صاحب کے جب وزیر مذہبی امور تھے, اس دور میں ایک نیشنل علماء مشائخ کونسل بنی تھی جس میں 40 علماء تھے سب مسئلے. اس کی کور کمیٹی بنی تھی جس میں مفتی منیب الرحمان ہیں, قاری یاسین ظفر ہے, قاری حنیف جلندری صاحب ہیں, اور تشیع کی طرف سے میں ہوں. اس کی سربراہی وزیر مذہبی امور کے ذمہ تھی. وہاں کئی دفعہ یہ مسائل اٹھائے, آگے یہ جو چیزیں ہیں یہ ناقابل قبول ہیں, اس سے معاشرے میں الٹا انتشار بڑھتا ہے. اس کو تھوڑا اور بنی اس لیے تھی, یہ جو نیشنل علماء مشائخ کونسل تھی یہ بنی اس لیے تھی تاکہ ان مسائل کو حل کیا جائے, FIR اور مقدمات درج کرنے سے پہلے ان کو حل کیا جائے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ علاقے میں جس وقت اس طرح کی سیاسی لوگوں کے مزاج آپ جانتے ہیں, آگے وہ جب ان کا ووٹر آ جاتا ہے اور جس کا ایک دھڑا ہوتا ہے اور وہ اس کے محتاج ہوتے ہیں, وہ سپورٹر کے طور پہ کسی MNA MPA کے پاس چلے جائیں گے, وہاں سے فون چلا جائے گا تھانے میں اور وہ جناب FIR کر دیں گے, کچھ نہیں دیکھیں گے. اکثر FIR اسی طرح ہو رہی ہیں. تو میں وزارت داخلہ سے, اداروں سے کئی دفعہ مطالبہ کر چکے ہیں اور آپ کے توسط سے پھر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ حساس مسائل ہیں, جب تک جرم ثابت ہو. کئی دفعہ ہوا, کئی دفعہ یہ طے ہوا کہ پیس کمیٹی میں لایا جائے اس مسئلے کو, اور ہم نے اپنے علاقوں میں کئی دفعہ پیس کمیٹی میں یہ مسائل حل کر لیے, FIR نہیں کرنے دی اور حل کر لیے, لیکن کلی طور پر یہ ابھی تک نہیں ہو سکا. ہم بار بار حکمرانوں کو متوجہ کر رہے ہیں, اداروں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ اس سے یہ جو FIR ہوتی ہے نا, اس سے دشمنیاں بڑھتی ہیں, کینے بڑھتے ہیں. اور آپ بجا فرما رہے ہیں, ہمارے اپنے علاقے میں ہمارے بزرگوں پہ ایک FIR اسی طرح کی ہو گئی تھی کہ 2 خاندانوں کے درمیان ذاتی اختلاف تھے بھی وہ رشتہ دار, ذاتی اختلاف, اور ایک طرف جا کر مسجد میں جناب دوسرے مسئلے کے خلاف جناب وہ نعرہ لگا دیا اور وہاں کچھ تو خون ہو گیا, لوگ مارے گئے. ان کا خون ان کی گردن پہ ہوگا جن نے اس ذاتی اختلاف کو مسئلے کی اختلاف بنا کے مذاہب کو لڑا دیا. لیکن اللہ کا شکر ہے ہم نے خود جا کر مداخلت کر کے ان کی سلو کرائی, اور یہ جو کیس ہیں دہشت گردی کے, ان میں میرے والد بزرگوار بھی شہید ہوئے. ہماری مسجد پہ گاؤں میں حملہ ہوا اور 3 آدمی شہید ہوئے, میرے والد صاحب ان میں تھے. حالانکہ وہ ہمیشہ محبت کو فروغ دینے والے, اتحاد و وحدت کے حوالے سے ان کا کام تھا شیعہ سنی میں, لیکن ظاہر جب دہشت گرد آتا ہے اس کی کلاشنکوف چلتی ہے, اس میں پھر سارے ہی برابر کے وہ مارے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس حوالے سے قربانیاں, میں نے یہ تمام انتظامیہ ہمارے ضلع کی جانتی ہے, اور اب تک اقرار, بلکہ وزیر داخلہ جب رانا ثناء اللہ صاحب تھے انہوں نے یہاں اسلام آباد میں ایک بھرپور پروگرام کرتے ہوئے, ہم بھی شریک تھے, انہوں نے کہا جی اتحاد و وحدت کے حوالے سے واحدی صاحب کا بڑا کردار ہے, ان نے اپنے والد کا خون بھی معاف کر دیا فقط اس لیے تاکہ اتحاد و وحدت قائم ہو. بڑا کام کیا, بہت بڑا کام. میرے خیال میں اس طرح کا کردار پازیٹیو ادا کرنا ہوگا, اداروں کو بھی ذمہ داری سے آگے بڑھنا ہوگا. کسی ایسے گروہ کی حمایت, ان کی سرپرستی, یہ میرے خیال میں پورے ملک کے عوام کے لیے قابل قبول. میں آپ کے مکتب فکر کے جو سب سے بڑے لیڈر ہیں, سپریم لیڈر جسے کہتے ہیں, اللہ سید علی خامنائی, ان کا میں نے فتویٰ میری نظر سے گزرا کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی کی بھی توہین جو ہے وہ حرام ہے آپ کے مکتب فکر میں. اچھا, یہ توہین کے لیے ایک بات, جب ان کا فتویٰ آ گیا, میرا خیال ہے آپ لوگوں کے ہاں ان کی بات حجت سمجھی جاتی ہے اور آپ ان کی بات کو مانتے ہیں, جو آپ کا سلسلہ ہے اس پہ آگے بھی بڑھیں گے. تو اس کے بعد ایک واقعہ قرآن میں ہوا. قرآن نے کہا کہ فلاں بندہ فلاں جنگ سے بھاگ گیا تھا, یہ امر واقعہ ہے, قرآن کی نص سری موجود ہے. ایسی بہت ساری افواہ, کیا اگر کوئی اس بات کا ذکر کرے کہ فلاں بندہ بھاگ گیا تھا, یا واجب قرار دے دیا ان کی عزت, ان کی خلفاء راشدین کی, امہات المومنین کی, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اگر کوئی حکمران آیا ہے اور ایک اس نے نظام سلطنت چلایا ہے اور اس نے جو کیا ہے
ہسٹری میں موجود ہے، ہزاروں حوالے موجود ہیں. وہ بات جب ہوتی ہے تو ایف آئی آر درج ہوتی ہے، چاہے جس کے خلاف بھی ہو. کیا اس کے ایف آئی آر کے ذمہ دار اس مکتب کے لوگ نہیں؟ چاہے وہ شیعوں کے خلاف ہو، چاہے وہ بریلویوں کے خلاف ہو، چاہے وہ دیوبندیوں کے خلاف ہو، چاہے وہ اہل حدیثوں کے خلاف ہو، چاہے وہ عیسائیوں کے خلاف. میں پاکستانی معاشرے کی نمائندہ ہوں، اس کی بات کر رہا ہوں. تو اگر اس کے خلاف کوئی دوسرا آ کے کرتا ہے تو کیا اس ایف آئی آر سے تکلیف اٹھانے والے لوگوں کے لیے گناہ گار اس کے سرکردہ لیڈرز نہیں ہیں؟ بالکل ہیں. پہلی بات میں یہ کروں گا کہ رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی کا فتویٰ، بہت بڑے مرجع جن نے مشرق وسطی میں بڑا کردار ادا کیا ہے صلح اور امن کے لیے، حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی، خدا ان کی زندگی دراز کر، اور باقی ہمارے مراجع، بالکل واضح فتویٰ ہے ان بزرگوں کا. سعودی عرب کے علماء نے سوال کیا تھا خامنئی سے، تو انہوں نے واضح فرمایا تھا کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین شرعاً حرام ہے، ازواج مطہرات امہات المومنین کی توہین حرام ہے. اور آیت اللہ سیستانی یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے. اہل سنت صرف ہمارے بھائی نہیں ہیں بلکہ ہماری جان ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت پازیٹیو پیغام ہے، بہت محبت کا پیغام ہے. اور میں ہمیشہ اپنے قائد ملت علامہ ساجد علی نقوی صاحب کے پیغام کو لے کر پورے ملک میں ہم یہی کہتے ہیں کہ کسی بھی مسلک کی توہین، کسی بھی مسلک کے مقدسات کی توہین شرعاً حرام ہے. ہاں دوسری بات آ جاتی ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ تاریخ میں جو چیز ملتی ہے یا قرآن میں جو لکھا ہوا، قرآن میں جو لکھا ہوا ہے، اور اس کے خلاف قانون موجود ہے. قرآن کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے توہین کے نام پہ، اور آپ لوگ کچھ نہیں کر رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تاریخی حقائق ہیں جو قرآن میں موجود ہیں، حدیث میں موجود ہیں، تاریخ کی معتبر کتب میں موجود ہیں، ان کو بیان کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے اور توہین نہیں شمار ہونی چاہیے. لیکن جو بیان کرتے ہیں ان کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ پازیٹیو انداز میں، مثبت انداز میں. ٹھیک ہے کوئی واقعہ ہوا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں نام لے کر خامخواہ ٹارگٹ کرنا اور توہین آمیز جملے اور شدت پسندی وہ نہیں ہونی چاہیے. تاریخ میں ہم بھی بیان کرتے ہیں، جنگ احد کا واقعہ ہم بھی بیان کرتے ہیں. ہم اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ جب شدت کی جنگ ہوئی تو اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاؤں اکھڑ گئے. انسان ہے آخر، مسائل جب مشکلات پیش آتی ہیں. آپ ڈیفینسو طریقے کو چھوڑیں. ہم نے دیکھا یہاں یزید زندہ باد کے نعرے لگے. جی بالکل. کوئی ایف آئی آر ہوئی اور یزید کے نعرے لگانے والوں کے؟ مجھے تو یزید زندہ باد برداشت نہیں ہے، میں لعنت ڈالتا ہوں یزید پر. بالکل جی. ٹھیک ہے، جو حسین ابن علی کا قاتل ہے، نواسہ رسول کا، آپ لوگوں کی طرف سے کوئی جوابی کارروائی؟ آپ ساری زندگی ڈیفینس کرتے رہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ احتجاج ہوا ہے اس کے خلاف، لیکن یہ گلہ ہے ہمیں حکومتوں سے، اداروں سے کہ یہ ملک لا الہ الا محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے. نواسہ رسول کو خاندان سمیت، یعنی خاندان رسالت مآب کو یزید نے کربلا میں شہید کر دیا. حضور کی نواسیوں کو قید و بند کی صحبتیں اور اپنے دربار میں پیش کیا جہاں شراب پیے جا رہے تھے. میں سمجھتا ہوں یہاں حکومت کو ان لوگوں کی سائیڈ نہیں لینی چاہیے جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، جو قاتل امام حسین اور رسول کے نواسوں اور ان کے خاندان کی توہین کرنے والوں کی تعریف کرتے ہیں اور انہیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں. تاریخی حقائق بالکل واضح ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ احتجاج ہوتا ہے، بعض جگہوں پہ ایف آئی آر ہوئی بھی ہیں یزید کے خلاف، بعض جگہوں پہ ایف آئی آر ہوئی ہیں. میں یہاں یہ کہوں گا کہ شیعہ سنی مشترکہ طور پر یزید کو قاتل نواسہ رسول سمجھتے ہیں اور یزید سے نفرت کرتے ہیں، لیکن کچھ شدت پسند عناصر ایسے موجود ہیں جو اب دیکھیں، ایک آدمی نے یہ کہا ہے، لاہور کا ہے وہ، میرے خیال میں مولوی، وہ یزیدی سوچ رکھتا ہے. اس نے کہا جی کہ یزید کا دفاع کرو چونکہ یہ صحابہ کے احترام کا دروازہ ہے. یہ نہیں، میں نے کئی علماء کو کہا ہے، اہل سنت کے بزرگ علماء کو، کہ آپ اپنا معیار بنائیں. یہ جملہ بذات خود توہین صحابہ نہیں ہے کہ یزید کے کردار کو جو شرابی فاسق و فاجر ہے اس کو کہو کہ یہ نعوذ باللہ. چلیں اس موضوع کو چھوڑتے ہیں، آگے چلتے ہیں. آپ کا کردار شیعہ علماء کونسل کے سابق سیکرٹری جنرل کے طور پہ، ٹھیک ہے. علامہ ساجد علی نقوی کتنے عرصے سے قائد ملت جعفری ہیں؟ 35 سال ہو گئے تقریباً ان کو. 35 سال میں علامہ ساجد علی نقوی کے کوئی قابل فخر کارنامے جو ان کی اپنی کمیونٹی کے لیے؟ میں عرض کروں کہ سیاسی حوالے سے اگر دیکھیں، اللہ کا شکر ہے برے صغیر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ صاحبان عمامہ اور آبا کا کعبہ کو شیعہ کی نمائندگی کرنے کے لیے سینٹ میں بھیجوایا.
1996-97 کے جو ماحول تھا اس میں MNA اسمبلی میں بھجوائے اور MPAs بھجوائے مختلف جگہوں پہ ہر جگہ. اور پھر جس انداز میں تکفیریوں نے تشیع کو کمزور کرنے کے لیے ان کے خلاف قانون سازی، کبھی شریعت بل لے آئے، کبھی کوئی اور نام سے لے آئے، ہر جگہ علامہ ساجد نقوی صاحب نے بنیادی کردار ادا کیا. آزاداری کے تحفظ کے لیے میں آپ کو وہ تفصیل نہیں بتا سکوں گا شاید. آگے بڑی بڑی میٹنگیں ہوئیں، بڑے بڑے لوگ اس میں ذمہ دار ملک کے سٹیک ہولڈر بیٹھے تھے. آج جہاں کہا گیا آگے یہ جو جلوس ہے، یہ جلسے ہیں، ان کو چار دیواری کے اندر لایا جائے، وہ یہ اندر لایا جائے، اور جو توہین ہے اس پہ 14 سال سزا کی جائے. کہیں کہا گیا کہ سزائے موت ہو. ہم نے کہا کہ جو قانون میں موجود ہے اس وقت، آئین میں، تعزیرات پاکستان میں موجود ہے، وہ بالکل بجا ہے. اس سے زیادہ اگر ہے تو ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھاؤ. قرآن و سنت کے خلاف جو قانون سازی ہوگی ہم اسے قبول نہیں کریں گے. یہی پچھلے سال ایک مہم چلی، اسمبلی میں اچانک بل لے آئے، کوئی اس میں اکثریت نہیں تھی بلکہ اسمبلی کے چند ممبران نہیں بیٹھے تھے، پھر سینٹ میں پاس کرا لیا گیا. لیکن علامہ ساجد نقوی صاحب کا یہ کردار تھا، یہ فعالیت تھی کہ انہوں نے جناب پورے ملک میں لوگوں کو بلایا اور کہا مثبت انداز میں کسی کے خلاف، کسی گروہ کے خلاف ہم نہیں بولتے، لیکن آپ نے حق کے لیے 1 ربیع الاول کو آ جائیں اسلام آباد میں، اور اس وقت تک بیٹھیں گے جب تک یہ فیصلہ ریورس نہیں کرائیں گے. اللہ کا شکر ہے میں خود عارف علوی صاحب سے ملا، صدر محترم سے، چونکہ انہوں نے دستخط کرنے تھے اور قانون بننا تھا. انہوں نے کہا کہ میں اپنی ذمہ داریاں سمجھتا ہوں، میں اپنے جو اس ملک کا امن ہے وہ میرے لیے عزیز ہے، میں ملک کو بدامن نہیں کرنا چاہتا، میں جو کردار ادا کروں گا وہ پازیٹیو ہوگا، انشاءاللہ آپ مطمئن رہیں. وہ اطمینان ہوا، باقی مختلف جگہوں سے اطمینان دلایا گیا. پھر علامہ صاحب نے دیکھیں، علامہ صاحب پہ یہ دباؤ بھی تھا کہ نہیں 1 ربیع الاول کا پروگرام کریں، پورے ملک سے لوگ آئیں، یہاں اپنی ایک طاقت اور قوت دکھائیں. لیکن علامہ صاحب نے کہا کہ جب ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے اس ایشو کے لیے تو ہم ملک کے امن کو نہ خراب کریں گے اور نہ کوئی اس طرح کی ٹینشن پیدا کریں گے تاکہ دوسرے مسالے کے لوگ متاثر ہوں. اور میں یہاں یہ کہوں گا کہ تمام مسالے کے جو جید علماء تھے ان کے ساتھ بھی ہمارا مسلسل رابطہ تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تھا، باقی دوستوں کے ساتھ تھا، اب بھی ہے. اب بھی چند دن پہلے میری مولانا صاحب سے بڑی تفصیلی ملاقات مختلف ایشوز بھی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں علامہ صاحب کا اس حوالے سے بنیادی کردار ہے. باقی بھی جو مسائل پیش آئے، اب آزاداری کو مختلف جگہوں پہ کہا جا رہا ہے کہ ہم جناب چار دیواری کے اندر لے آئیں گے. آپ کیوں ڈیفینسو ہیں؟ کیوں کہا جا رہا ہے؟ نوابی نے اودھ کے زمانے سے یہ آزاداری ہے، کئی 100 سال پہلے کی یہاں رائج ہے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈیفینسو ہیں کہ وہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے، اور جنہوں نے ابھی کل جمعہ 8 دن پہلے ایک مطلب شہادت کو 26 ذی الحج سے اٹھا کے 1 محرم کو لگائی ہے اپنے ہی مکاتب کی کتابوں کے خلاف جا کے، تو آپ وہ جلوس بھی نکالنا شروع کر دیے. ان کو تو لائسنس کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کیوں نہیں بات کرتے اس پہ؟ اس پہ بھرپور باتیں ہوئی ہیں ہر جگہ اس پہ. ابھی محرم سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل میں ایک بہت بڑا اجلاس ہوا جس میں بڑے بڑے اداروں کے سربراہ اور وہ لوگ بیٹھے تھے. ہم نے یہ بات کی اور علماء کو کہا، ان کے سامنے جید علماء موجود تھے. ہم نے کہا کہ آپ اپنی تاریخ سے ثابت کریں آگے ان کی جو شہادت ہے وہ 1 محرم کو ہے. کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ایک شدت پسند گروہ، ایک تکفیری گروہ جس کا ہر ایک پہ دباؤ ہے، بلکہ جس وقت وہ خود کش حملوں خلاف فتوے یہاں جاری ہوئے تو مولانا حسن جان صاحب کو پشاور میں انہوں نے شہید کیا، مفتی سرفراز نعیمی صاحب کو اسی بیس پر انہوں نے شہید کیا. کچھ خوف کی فضا اس طرح بناتے ہیں، لیکن ہم بار بار اداروں کو، سیکورٹی اداروں کو، حکومتوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ اس طرح کی فضا بنا کر آپ لوگ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض مختلف مسالے کے علماء دباؤ میں آ کر وہ بھی آج کل جناب وہ 1 محرم کو مضمون لکھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں کہ ان کی شہادت ہے. میرے خیال میں کے زور پر اگر ایک شخص جھوٹ بولے تو اس کا جھوٹ چل جاتا ہے، اور آپ کا اتحاد کے نام پہ، محبت کے نام پہ آپ کا سچ نہیں چل رہا.
میرا خیال میں کہ ملی یکجہتی کونسل میں جتنی جماعتیں ہیں سب کا اس پہ اتفاق ہے. تو بیان دیں, ملی یکجہتی کونسل کا کوئی بیان میری نظر سے نہیں گزرا کہ یہ جھوٹ ہے, یہ غلط ہے, یہ نیا ایک فتنہ پیدا کر رہے ہیں آپ, تاریخ کو درست کریں. ملی یکجہتی کونسل کر سکتے ہیں, 28 جماعتیں ہیں نا, 28 ملی یکجہتی کونسل نے ایک کمیشن اور بنایا ہوا ہے, علمی تحقیقی کمیشن. ہم نے اب وہاں کہا ہوا ہے, اب جو نیا سیٹ اپ آیا ہے علمی تحقیقی کمیشن میں اگلے محرم سے پہلے اس پہ بحث کرائی جائے کہ واقعا تاریخ والے اور بھی کچھ چیزیں 18 ضلع جو ہو جاتا ہے, چیزوں کو مشکوک 18 ضلع عید غدیر ہم مناتے ہیں, یہ صدیوں سے منائی جا رہی ہے. ابھی چند سال پہلے کسی گروہ نے یہ اٹھا دیا کہ حضرت عثمان کی شہادت ہے جناب, حالانکہ اس تاریخ نہیں ہے, سب اہل سنت مانتے ہیں اور ان کی تواریخ میں موجود ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں شرارت اور ہو سکتا ہے کسی کی پشت پناہی بھی انہیں حاصل ہو. آپ لوگوں کا کوئی کردار کیا ہے؟ آپ نے اہل سنت سے اور تکفیریوں کو آپس میں دیکھیں, تکفیری گھس کے شامل ہوتا ہے اہل سنت میں, زبردستی گھسنے کی کوشش کرتا ہے, حالانکہ اہل سنت بھی اس کو پرے بھگاتے ہیں, دفعہ ہو تیرا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آپ کا اس میں کیا کردار ہے؟ میں عرض کروں کہ ملی یکجہتی کونسل میں قاضی حسین احمد صاحب جب صدر تھے اس وقت ایک ان کی درخواست آئی تھی کہ ہم بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں, ہمیں بھی اس فورم میں رکنیت دی جائے, عضویت دی جائے. قاضی حسین احمد صاحب تھے, میٹنگ ہو رہی تھی, بہت سے دوستوں کی رائے تھی آگے جناب ان کو شامل کر دیا جائے تاکہ ایک محبت اور آشتی کا ماحول پیدا ہوگا. تو قاضی حسین احمد بڑے زیرک آدمی تھے اور سمجھتے تھے, انہوں نے یہ جملے کہے, میں ہر جگہ کوٹ کرتا ہوں, انہوں نے کہا کہ اس اتحاد کے بانیوں میں علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب موجود ہیں جو انتہائی مثبت ذہن اتحاد و وحدت کے حوالے سے بڑا کام کر رہے ہیں. جب تک وہ راضی نہیں ہوں گے میں ان کو شامل نہیں کروں گا, چونکہ یہاں جتنی جماعتیں موجود ہیں, مذاہب مسالک موجود ہیں, وہ سب ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں. وہ جو جس کی درخواست ہے وہ اس طرح نہیں ہے, لذا ہم شامل نہیں کر سکتے. بار وہ سوال اشارہ کر رہے ہیں کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے. اچھا, آپ کے ہاں علامہ ساجد علی نقوی کہا جاتا ہے کہ رہبر معظم کے وہ ولی فقیہ کا نمائندے ہیں پاکستان میں. ولی فقیہ جو ہے ان کے میں بحث میں نہیں جاتا کیونکہ بہت لمبا ٹاپک اور ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا. کتنے نمائندے ہیں پاکستان میں؟ پاکستان میں جو نمائندگی علامہ صاحب پاس حاصل ہے وہ اور کسی کے پاس نہیں ہے. صرف ایک ہوتا ہے وکالت. دیکھیں وکالت, میں بھی مثلا مختلف مراجع کا وکیل ہوں پاکستان میں. وہ کیا ہوتا ہے, وہ اموال شرعی جو وجوہات شرعیہ جو جمع ہوتے ہیں وہ لے کر ان سے اجازت لے کر مستحقین تک پہنچانا. لیکن علامہ صاحب صرف اس میں نہیں ہے, امور حسمیہ اور نسبیہ تمام میں پاکستان میں جتنا ماحول ہے, جتنے مسائل ہیں, ان سب کو حل کرنے میں اور ان میں بہتر کردار ادا کرنے کے لیے علامہ صاحب ان کے نمائندے, سیاسی طور پر بھی اور مذہبی سیاسی مذہبی ہر حوالے سے. اچھا, ایک آپ کے کوئی آپ کی طرح وہ کالی پگڑی پہنتے ہیں, وہ میرا خیال ہے اس کو جواد نقوی کہتے ہیں, علامہ جواد نقوی, ان کے میں نے بہت زیادہ ٹویٹس سنے اور ان پہ آپ کے مسلک میں بہت زیادہ تبرہ بھی کیا جاتا ہے اور بہت سارے آپ کے مخالفین ان کے ٹویٹس جو ہے, ان کی کلپس جو ہے سوشل میڈیا پہ, وہ بندہ بہت متحرک ہے, مجھے نہیں پتا اس کی علمی حیثیت کیا ہے, آپ ہی بتائیں گے. تو اس کے حوالے سے آپ لوگوں کا کیا نظریہ ہے؟ کیونکہ میں نے اس کے کلپس میں سنا ہے کہ جو آپ لوگوں کی بنیادی نظریاتی اساس ہے وہ صرف ان پہ حملے کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان میں آزادی ہے. مجھ سے پہلے ایک میڈیا میں کہیں سوال ہوا کہ پاکستان میں کتنی آزادی ہے اظہار رائے پہ. اب میں نے کہا جتنی پاکستان میں آزادی ہے اور کہیں بھی نہیں ہے. یہاں کوئی قانون کسی کو روک نہیں سکتا. دیکھیں میں عرض کروں گا کہ ظاہر ہے اس وقت میں ان کے بارے میں زیادہ اظہار خیال نہیں کرنا چاہتا, لیکن ہر آدمی کا اپنا مزاج ہوتا ہے. ان کے جو فالوور ہیں ان کے ذہن میں یہ ہے کہ پاکستان میں ان سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے. وہ تو ہر بندے کے فالوور ہیں. یہی غلط فہمی ہے. علامہ شیخ محسن نجفی جیسی ہستی ان کی استاد ہیں. انسان استاد کا تو وہ کرے نا کہ ان کے پاس تو آئے, ان کے جنازے پہ آئے, ان کی. اب میرے خیال میں اگر یہ چیزیں ہوں تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ اختلاف ایجاد کرنا, بزرگان کے درمیان مسائل پیدا کرنا, حتی مرجعیت پہ بعض نقطے اٹھانا, میں سمجھتا ہوں یہ قطعاً تشیع کے مفاد میں نہیں ہے اور تشیع کے انتشار اور افتراق کا شکار ہے. اس کا مطلب ہے وہ بندہ کسی غیر ملکی ایجنڈے پہ ہے, کیونکہ میرے پاس چونکہ ثبوت نہیں ہے لذا میں ایسی بات نہیں کر سکتا. بسا اوقات لوگ کے مزاج ہوتے ہیں, وہ اپنے مزاج کے مطابق یا اپنے ان کے ساتھی جو ارد گرد ہیں ان کے ساتھ مشورہ کر کے یقیناً یہ کرتے ہوں گے. لیکن ہمارے پرانے دوست ہیں, اب بھی اس دن ملاقات ہوئی ہے, ہم احترام کا رشتہ ہمارے درمیان موجود ہے. ہم اس طرح کئی لوگ
لوگ ہیں جو اپنے اپنے نظریات رکھتے ہیں، ہم انہیں کہہ رہے ہیں ان کے ساتھیوں کو، ان کو مسلسل کہ نہیں، آپ جب ایک جیسے ہم نے دیکھے ہم نے اتحاد و وحدت کی فضا اہل سنت کے سب مسالے کے درمیان بنائی ہوئی ہے، تو تشیع میں بھی یہ اتحاد و وحدت کی فضا قائم ہوگی تو تشیع مضبوط ہوگا۔ نظریاتی اختلاف ہوتا ہے اپنے اپنی جگہ پر، ذاتی تعلق کسی سے بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ایک شخص کا نظریات کے ذریعے کسی پوری کی پوری کمیونٹی کو نقصان پہنچانا، اس کے اوپر تو آپ کی رائے حتمی ہونی چاہیے، اور آپ بس آئیں بائیں شاہ سے کام لے رہے ہیں، اپنی ذاتی تعلق کو اہمیت دے رہے ہیں۔ ذاتی تعلق اس طرح نہیں ہے کہ میں آپ کی بات نہ کروں، جو ہمارے بزرگان ہیں ہمیشہ انہوں نے کوئی بھی مسئلہ پیدا ہوا تو اس پہ اعلامیہ دیے، ان پہ اظہار خیال کیا۔ قائد ملت جعفریہ علامہ ساجد نقوی صاحب نے، علامہ شیخ محسن النجفی مرحوم نے، آیت اللہ حافظ حسن نجفی صاحب نے، ان نے اپنا اظہار کیا، اور لوگوں کو تشیع کو، شیعہ کے پیروکاروں کو پتہ ہے کہ کیا صورتحال ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تھوڑا سا احتیاط اس لیے ہوتی ہے تاکہ خواہ کے انتشار، افتراق اور قدورتیں بڑھے نہیں۔ ہم ہمیشہ اس ذہن کے ساتھ ہیں کہ پازیٹو انداز میں، مثبت انداز میں، محبت کے ساتھ مسائل حل ہوں، اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، یہ جلدی حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ملی یکجہتی کونسل کے مرکزی نائب صدر، شیعہ علماء کونسل کے سابق سیکرٹری جنرل اور موجودہ نائب صدر جناب علامہ عارف واحدی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، گفتگو کا مقصد قطعی طور پر کسی کی دل آزاری نہیں ہے۔ گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ جو تاریخ کی غلطیاں ہیں ان کو درست کیا جائے، اور جو غلطیاں ابھی ہو رہی ہیں اور ان غلطیوں کی بنیاد پہ آگے جو کشت و خون ہونے کے امکانات موجود ہیں، اور جو نفرتیں بٹنے کی طرف ہے، اور جو بار بار مختلف لوگوں کو بانٹنے اور تقسیم کرنے کا جو سلسلہ جاری ہے، اور جو بظاہر اتحاد کی آڑ میں کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر ہماری حکومتوں کو، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ہمارے جتنے بھی ارباب اختیار ہیں، ان کو گہرے انداز میں سوچنا پڑے گا۔ علی رضا الوی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔